الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. صدق الله العظيم. ناظرین، سورہ المومنون سے یہ آیت پڑھی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب رسانی کا ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر انسان خود کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا. سمندر سے نمکین پانی ہے سمندر میں، وہاں سے کشید کر کے میٹھا پانی نکالا گیا، بادلوں کی شکل میں مختلف زمینوں پہ جہاں جہاں چاہا برسا دیا گیا. وہی بارش کا پانی زمین کے اندر چلا گیا، زمین کے اندر نیچے پھر دریا بہنے لگے. اچھا صاحب، اس پانی کو سٹور کیا گیا، یہ بادلوں کی شکل میں پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گیا اور برف جمتی گئی، سینکڑوں فٹ برف جمتی گئی، اور وہ برف گرمیوں میں پگھلنا شروع ہوئی اور پوری گرمیاں پگھلتی رہی، اور یوں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دریاؤں میں آنے لگا، نہروں کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں آنے لگا. یعنی پانی کی یوں لگتا ہے کہ اسٹاک بھی ہے، راشننگ بھی ہے، اور ایک ایسا نظام ہے اور اس کو سٹور کرنے کا ایسا طریقہ ہے. آپ جب تصور کیجئے کہ اس میٹھے پانی کو اگر سٹور کہیں کیا جاتا تو وہ خراب ہو جاتا، لیکن سمندر میں تو پانی کو نمکین بنا کے سٹور کیا جاتا ہے. میٹھا پانی اگر ویسے کہیں سٹور کیا جائے تو اس میں بدبو پڑ جائے، خراب ہو جائے. تو یہ ایسا انتظام ہے جو انسانی بس سے باہر ہے. قرآن مجید اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. یہاں تو یہی ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے اللہ کے رسول ہو، پاک چیزیں کھاؤ اور پاک اعمال کرو. پاک چیزیں کھاؤ گے تو پاک اعمال صادر ہوں گے، اور اس کے حلال سے نیک اعمال بطور نتیجہ کے برآمد ہوتے ہیں. اس کے بعد توحید کے موضوع پہ انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کی گئی ہے. یہاں پہ ناظرین مشرکین مکہ کے عقائد بیان کیے گئے، اور مشرکین مکہ کے ان عقائد کو قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد جب ہم ان کا موازنہ اپنی حالت سے کرتے ہیں تو شرم آنے لگتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوٹ کے پھر زمانے جاہلیت میں پہنچ گئے ہوں. ذرا ان آیات پر غور کیجیے. یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 84 سے میں آگے پڑھ رہا ہوں. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے. یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی. ان زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ جواب دیں گے کہ اللہ اس کا مالک ہے. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. جواب میں یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے
وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ توحید کے بارے میں مشرکین مکہ کے عقائد تھے، یہ قرآن میں بیان کر لیے گئے۔ اب سورہ مومنون کا ہم آخری حصہ پڑھتے ہیں، اور اس میں توحید بھی ہے اور قیامت کا منظر بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ مومنین کی 102 آیت میں پڑھ رہا ہوں کہ جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیک اعمال کے پلڑے، وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سے ارشاد ہوگا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد میں تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے۔ ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ النور ہے، اور سورہ النور کا بھی ہم ابتدائی حصہ 2 آیتیں بلکہ 1 آیت ہم ترجمے سے پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ ارشاد ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ ناظرین، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 100 کوڑے مارنے کا کام، اس کو قرآن مجید میں اللہ کا دین کہا جا رہا ہے، کہ یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اس میں تم نرمی نہیں کھاؤ گے، اللہ کی حد جاری کرنے کے معاملے میں ترس نہیں کھاؤ گے، یہ حد جاری کرنا یہی اللہ کا دین ہے۔ سورہ النور میں معاشرتی قوانین بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں شروع میں لعان کا معاملہ ہے، اس کے بعد واقع افک ہے، اور واقع افک کے بارے میں جو آیات آتی ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ بہت ڈرانے والی ہیں۔ واقع افک یہ ہے کہ
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ کچھ لوگوں نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا، بےہودہ الزام، تو قرآن مجید نے اس کی نفی فرمائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت فرمائی۔ یہ سیدہ عائشہ کی عظمت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، لیکن مسلمانوں کو ڈانٹ پڑائی گئی۔ اس قسم کی باتیں جب تم سننے میں سنتے ہو تو کان لگا کے کیوں سنتے ہو؟ ان کی وہی فوراً تردید کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اور اس قسم کی باتوں کو پھیلنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ ارشاد گرامی ہے، یہ سورہ النور کی آیت نمبر 12 ہے، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسے سخت غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد کچھ پردے کے احکام ہیں۔ پردے کے احکام سورہ نور میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم معاملہ آ رہا ہے جسے ہم مکاتبت کہتے ہیں۔ مکاتبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ غلاموں کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنے آقاؤں سے لکھت پڑھت کر لیں اور ان کو کچھ دے کے آزاد ہو کے رخصت ہو جائیں، اور آقا اس بات کے پابند تھے کہ وہ انہیں آزاد کر دیں۔ یوں غلامی جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 90% رومن امپائر کے اندر موجود تھی اور 90% ہی حضور کے زمانے تک چلی آ رہی تھی، وہ 90% سے کم ہو کے بالکل ختم ہو گئی، 0% ہو گئی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سیدنا عمر کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اسلامی معاشرے میں کوئی بھی مسلمان غلام موجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس آیت پر غور کیجیے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 33 ہے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کی معنی ہے لکھت پڑھت۔ یہ لکھت پڑھت یعنی غلام اور آقا کے درمیان کہ غلام اتنے پیسے آقا کو دے کے آزاد ہو جائے، ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کا جو مال، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا مال جو تمہارے ہاں تمہاری جیبوں میں پڑا ہوا ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، تمہارے پاس بطور امانت کے پڑا ہوا ہے۔ اس مال میں سے ان کو کچھ دو اور آزاد کرو، مکاتبت کرو تاکہ آزاد ہو جائیں، اور مکاتبت کے بعد بھی ان کو دو تاکہ کہیں جا کے خود سیٹ ہو جائیں۔ سورہ النور میں
قرآن مجید کی چند بہت ہی اہم آیات میں سے بقول شاہ ولی اللہ دہلوی جن میں کہ طلسم ربانی ہے، ایک آیت نور ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کی شرح میں چند منٹوں میں نہیں کر سکتا، میں نے اس آیت کی شرح میں ابواب لکھے ہیں اپنی کتاب شاہ ولی اللہ کا فلسفہ، اس لیے اس آیت کی تشریح میں یہاں نہیں کروں گا، میرے بس میں نہیں ہے کہ مختصر سے اس کی تشریح کروں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، میں آیت استخلاف کی طرف آتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ آیت نمبر 55 سورہ النور۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا وعدہ کیا؟ 3 وعدے۔ وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں ضرور بالضرور خلافت عطا کرے، جیسا کہ جسے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اسلام، اس کو نافذ کرنے کے لیے تمام امکانی وسائل عطا فرما دے، مادی وسائل، اخلاقی وسائل، روحانی وسائل، دولت کی ریل پہ۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی حالت ختم کر کے امن کی، سعادت کی حالت عطا فرما دے۔ یہ 3 وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، حکومت، دولت، امن۔ اور ذرا کبھی غور فرمائیے گا، اس دنیا میں اصل نعمتیں یہی 3 ہیں، باقی سب ان کے ذیل میں آتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں۔ سورہ الفرقان مکی سورت ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ قیامت کا منظر اس قدر حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان اشعش کر اٹھتا ہے۔ یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 23 ہے۔ ارشاد ہے کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ یعنی بار بار کہتے ہیں نا کہ فرشتے ہمیں دکھاؤ، اپنی نبوت کی صداقت کے لیے فرشتوں کو بلاؤ، تو فرماتے ہیں کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے وہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں گے کہ آئے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، قیامت کے منظر تو اپنی جگہ پہ، میں صرف اس ایک آیت کی طرف آپ کو خصوصی توجہ کرنے کی گزارش کروں گا۔ وقال الرسول، رسول یوں کہیں گے، یا رب، اور میرے پروردگار، ان قومی، یہ ہے میری قوم، اور میری قوم کے یہ ہیں وہ لوگ، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جو مہجور یہ قرآن کا شکار ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ اپنے شعر میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ فلاں اسباب کی وجہ سے تم اس دنیا میں ذلت کا، پستی کا شکار ہو؟ ہرگز نہیں۔ خارج محجور یہ قرآن شدی، شک و سنجے گردش دوراں شدی، تو صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے خار ہو رہا ہے اور خام خواہ گردش دوراں کا شکوہ کرتا ہے، دنیاوی اسباب کی اور فلاں اسباب کی وجہ سے ذلت کا، جو کہتا ہے کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں، صرف محجور یہ قرآن کی وجہ سے تو خار ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، ذلت بے زری سے نہیں، بلکہ محجور یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ آگے چل کے پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کو اپنی ترجیح نمبر 1 قرار دے دیں، اللہ کے نزدیک وہی ہمارا خدا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہش نفس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 قرار دے دیں تو وہی خدا بن گیا۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا من، کہ جس چیز کو تم اتنی اہمیت دے دو کہ وہ تم سے خدا بھی چھڑا دے، وہی تمہارا خدا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعس عبد الدرہم، درہم کا عبد ہلاک ہو گیا۔ وہ جس نے درہم کو اپنا معبود بنایا اور خود درہم کا عبد بن گیا۔ تعس عبد الدینار، تعس عبد الخمیس، تعس عبد الخمیر، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، جبہ و دستار کا بندہ ہلاک ہو گیا، کرسی کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو جس چیز کو ہم اتنی اہمیت دے دیں کہ وہ ہم سے خدا بھی چھڑوا دے، وہی ہمارا خدا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ میں یہ آیات پڑھنا چاہوں گا، ان کا ترجمہ ارشاد ہے، الفرقان آیت نمبر 63، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کا روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔
جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔